ظاہر صاحب ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس کی بناوٹ اور تربیت میں مسجد اور ممبر کا جو کردار ہے وہ نظر نہیں آتا. اگر وہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو بہت ساری ہم خرابیوں سے بچ سکتے تھے. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب آپ کا. اور جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا کریٹیکل قسم کا یہ سوال ہے. یہ سوال کو اگر میں کہتا ہوں ہاں تو میں تمام چیزوں کو آن کر رہا ہوں، اور اگر میں کہتا ہوں نہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں حقیقت سے نظریں چرا رہا ہوں. لیکن صرف یہ ایک سوال ہی معاشرے کی بے کنی کا سبب نہیں ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہی پورے معاشرے کے تانے بانے کے خراب ہونے کا باعث نہیں ہے. میں یہ سر ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ مسجد میں ہی فیصلے ہوتے تھے، وہیں پہ فارن پالیسی ڈسکس کی جاتی تھی، وہیں پہ باہمی مسائل کو طے کیا جاتا تھا، وہیں پہ رشتوں کے فیصلے ہوتے تھے، وہیں پہ سزائیں معاف کی جاتی تھیں، وہیں پہ دین کی بات ہوتی تھی. مسجد کا تصور تو یہی ہے اور ممبر کا بھی تصور بھی یہی ہے. اور یہ اتنی زیادہ آپ کے پاس مسجد اور ممبر ہیں، سیاسی پارٹیوں کی تو حیثیت بھی کچھ نہیں ہے. لاکھوں آپ کے پاس ہیں یہ، اور روزانہ 5 وقت آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سوال کا کیا جواب آپ نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے، یہ وضاحت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بے عینی ہی ایسی ہی ملتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین، اور اس کے بعد بھی ایک عرصے تک مسجد کی بنیادی مرکزی محور کی حیثیت ایسی ہی رہی ہے جیسے آپ نے بیان فرما دی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اور پھر خاص طور پہ اگر ہم پاکستان اور انڈیا یعنی بر صغیر کی بات کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، تو سب کانٹیننٹ میں انگریز کے آنے سے پہلے مسجد کی حیثیت اور تھی، انگریز کے آنے کے بعد مسجد کی حیثیت اور ہوئی، اور انگریز کے جانے کے بعد اب مسجد کی حیثیت بالکل الگ تھلگ ہی ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پہ نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے. بنیادی طور پہ مسجد کے امور کے بارے میں آپ نے جو کچھ فرمایا منوان ایسا ہی ہے. اور میرا خود اپنا ایک آرٹیکل اسی کے اوپر ہے کہ مسجد سے ہم کیا کیا فوائد آج کے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں. کیا کیا بتائیے. نمبر 1، آپ نے فرمایا جھگڑوں کے فیصلے. بالکل مسجد میں بیٹھ کے جھگڑوں کے فیصلے بہت اچھے طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں. نمبر 2، مسجد میں رشتوں کے فیصلے، نکاح جیسی اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کا جو ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جس سے معاشرے نے گرو کرنا ہے، آپ اس کے فیصلہ اور اس نکاح کی سالمنائزیشن مسجد کے اندر کر سکتے ہیں. مسجد کے اندر آپ تعلیم بالغاں کا پورا ایک نظام، تعلیم بالغاں کا بھی اور تعلیم صغیرہ کا بھی، آپ پورا نظام مسجد کے اندر قائم کر سکتے ہیں. مسجد کی اس پوری کی پوری ایک عمارت کو آپ ہر اس امور کے لیے سر انجام دہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کی فلاح اور خیر کا پہلو موجود ہے. حتیٰ کہ اگر لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. لیکن کیوں نہیں ایسا ہوا؟ ہاں، اب اس کی وجوہات ہیں کئی. اب میں بھی وجوہات آپ ڈھونڈیں گے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہمیں نا ریزننگ کی طرف جانا پڑے گا. دیکھیے جو مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے اس وقت مور اور لیس اس پرائیویٹ آرگنائزیشن یا اس پرائیویٹ انتظامیہ کے ہاتھوں میں ہے جو اس علاقے کے امراء پر مشتمل ہے، جو مسجد کے نظام کو چلاتی ہے، جس میں امام اور خطیب ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے. مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ جو مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے، صرف پورے پاکستان میں شاید 10% مساجد ایسی ہوں جو کسی امام اور خطیب نے خود سے بنائی ہو اور وہاں پہ خود نظام کو لے کے چل رہا ہو. 90% مساجد کے بنانے والے علاقے اور لوکیلٹی کے اوپر مشتمل افراد وہ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کے نظام کو چلاتے ہیں. باقاعدہ وہاں پہ امام اور خطیب کا بحیثیت ملازم تقرر کیا جاتا ہے. اب جو اس آدمی کا تقرر کیا جاتا ہے وہ مسلمان تو ہے، بالکل، اس کو اسلام کے بنیادی جو مقاصد ہیں اس کا علم تو ہے. جی. اگر اپنے لاؤڈ سپیکر سے وہ رشوت کے خلاف لیکچر دے، وہ بدماشی کے خلاف لیکچر دے، وہ گناہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لیکچر دے،
وہ حرام کے کمائی سے اجتناب کرنے کا لیکچر دے تو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو پھر اسے کرنا چاہیے، روک کوئی نہیں سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے، میں نے ایک بات کہی ہے کہ انتظامیہ مسجد کے امام اور خطیب کا تقرر کرتی ہے. سر لیکن یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، یہیں پہ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، وہ امام و خطیب کا تقرر کس بنیاد پر کرتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. صاحب ظاہر ہے کہ وہ عالم ہوگا، وہ قرآن کا حافظ ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، وہ قرآن کے بنیادی اصولوں کو جانتا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تنخواہ کتنی ڈیمانڈ کرے گا اور ہم کتنی تنخواہ اس کو دے سکتے ہیں. یہ بس ذہن میں رکھیے گا، جو ہائیلی پیڈ علماء ہیں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ علماء ہیں، وہ جن امور کے بارے میں آپ نے نشاندہی ابھی کی، رشوت ستانی کے بارے میں، بدماشی کے خلاف علم کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو خیر کے امور سے آگاہی، اور خاص طور پہ جو معاشرتی امور ہیں اور جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ریڈیگیٹ کرنے کے لیے، تو پھر جو ایسا پڑھا لکھا عالم ہوگا جب وہ کسی بھی مسجد کے اندر آئے گا تو وہ جو ڈیمانڈ کرے گا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، وہ عمومی طور پہ وہ انتظامیہ پہ نہیں کر پاتا. مسجد کا ممبر بجا طور پہ معاشرے کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے اگر اسے آزادانہ طور پہ کام کرنے دیا جائے. اصل سر یہ جو شکر گزاری کا ایمانداری سے کیا تعلق ہے، اور ایک بے ایمان معاشرے میں جو ایمانداری کی روش کیسے اپنائی جائے؟ شکر گزاری اور ایمانداری. شکر گزاری اللہ وحدہ لا شریک کی جاتی ہے ہر حالت میں، بھلے سے آدمی امیر ہے یا غریب ہے، بھلے سے تندرست ہے یا بیمار ہے، بھلے سے کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا وہ آسانی کے اندر ہے. شکر گزاری کا تعلق اس کیفیت کے ساتھ ہے جو کسی بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاری ہوتی ہے. لیکن ایک بے ایمان معاشرہ ہے جی، اس میں ایمانداری کی روش کیسے اپنائی جائے؟ اس میں نا پھر بات آ جائے گی تربیت کی، اور پھر بات آ جائے گی اوپر سے عمراء سے، حکمرانوں سے وہ چیز ٹریکل ڈاؤن ہونے کی طرف. جو لوگ ہیں، عربی زبان کی کہاوت کا ترجمہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طرز عمل اور طریق کے اوپر ہوتے ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر بے راہ روی کی کیفیت کسی بھی قسم کی آئے، یا پھر جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی، ایک معاشرہ اس کے اندر بے ایمانی بھری ہوئی ہے، تو یہ بے ایمانی اس معاشرے کے اندر اگر ہم عربی زبان کے اس میکسم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کر رہی ہے. یاد رکھیے گا یہ معاشرہ سارا کے سارا مسلمانوں پہ مشتمل ہے. میں بالکل جانتا ہوں، قرآن پاک کوئی تسلیم کرتا ہے، پڑھنے والا اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین رکھتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر مسئلہ یہ ہے، وہ اپنے ذاتی اغراض جن کی خاطر اصولوں کو ترک کر دیا جاتا ہے اور جن کی خاطر بنیادی اسلامی معاملات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سر خدا کی اطاعت کس کے لیے ہے؟ یہ صرف قبولیت دعا کے لیے ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بار بار شکوہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیے، قبولیت دعا اور اطاعت الہی آپس میں ان کی کولیریشن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں. کیسے ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کر دی، اب جو بھی دعا ہم مانگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے لازم ہے ہماری دعا کو قبول فرمائے. یہ تصور ہمیں معاشرے میں سے ختم کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی دعا کو کب قبول فرمانا ہے اور کب اس دعا کے اوپر امپلیمنٹیشن کا میں نے آرڈر دینا ہے. بسا اوقات دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے فوری طور پہ قبول نہیں کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس فرد کو کسی امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، اس فرد کو کسی ایسے معاملے سے گزارنا چاہتا ہے جس میں اس کی اطاعت گزاری کا مزید واضح ہو کے پتہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہے یہ عبادت کا نچوڑ، عبادت کا مغز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. وَأُجِيبُ دعوت الداعِ اذا دعان. لیکن اس میں دعوت کی قبولیت کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. یہ ایک مطلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت یعنی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب یہاں پہ اگر قید لگا دی جاتی فی سنۃ واحدہ کہ 1 سال میں قبول ہوتی ہے، فی سنتین 2 سالوں میں ہوتی ہے، فی 5 سنوات 5 سالوں میں ہوتی ہے، پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ایک ٹائم فریم ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا ٹائم فریم نہیں دیا ہے. دعا مانگنا بندے کی ذمہ داری اور بندے کی اپنی رضا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کب قبول فرمائے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. نعیمی صاحب، یہ دعا کی قبولیت کی کوئی شرائط ہیں؟ مقامات اور اوقات ہیں. مثال کے طور پہ جب جمعہ کا دن ہے اور 2 خطبوں کے درمیان کا ایک وقت آتا ہے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. صبح تہجد میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جاتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے. روزے کی افطاری دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سحری دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہر عبادت کے بعد دعا کرنا یہ قبولیت کا مقام ہے. اسی طریقے سے جب ہم حج کرتے ہیں، حج میں مختلف مقامات جیسے یوم عرفہ کے دن، 9ویں ذی الحجہ کے دن، میدان عرفات میں عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انتہائی قبولیت کا وقت ہے. اسی طریقے سے جب ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد دعا کی قبولیت کا وہ مقام آتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر کے ہم نوافل ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم کے اوپر، وہاں پہ دعا کی قبولیت کا وہ مقام ہے. اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم چکر کاٹتے ہیں تو ہم ہر چکر کے بعد صفا پہ رکتے ہیں یا مروہ پہ رکتے ہیں، وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. تو یہ مقام بھی ہے اور وقت بھی ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم ماہ رمضان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 27ویں رات یا شب قدر کی جو رات ہے، شب قدر، یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے.